الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنی مارکہ اعلیٰ کتاب احیاء العلوم میں رقم طراز ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی ملاقات شیطان سے ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ دریافت فرماتے ہیں کہ تجھے کون سا شخص سب سے زیادہ محبوب ہے اور تو سب سے زیادہ کس شخص سے نفرت کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ شیطان جواب میں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے سب سے زیادہ محبت مومن سے ہے۔ کون سے مومن سے؟ مومن بخیل سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں فاسق سے۔ کون سے فاسق سے؟ فاسق سخی سے۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا، بات یہ ہے کہ جو بخیل ہے وہ اپنے بخل کی وجہ سے مجھے ہمیشہ بے فکر رکھتا ہے، یعنی اس کا بخل اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو فاسق ہے اور سخی ہے، اس کی مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں اللہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے درگزر کا معاملہ نہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں، اللہ کے ہاں سخی کی کیا شان و عظمت ہے کہ شیطان مردود بھی سخی کی وجہ سے کس قدر پریشان نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو پکی ہے، وہ یہ کہ جو سخی ہے اس سے اللہ کی دوستی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، خواہ عبادات میں کمی بیشی ہوتی رہے۔ اور اسی طریقے سے جو بخیل ہے اس سے اللہ کی دوستی کبھی بن نہیں سکتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، یہ جو سخی ہے یہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقریب من الجنہ، جب اللہ سے قریب ہے تو فرمایا قریب من الجنہ، تو سخی جو ہے جنت سے بھی بہت قریب ہے۔ وقریب من الناس، اللہ اکبر، تو لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی بہت قریب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک یا رب العالمین۔ فرمایا بعید من النار، اور اسی پر بس نہیں بلکہ جہنم سے بہت دور ہے۔ اللہ اکبر۔ کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ پسند کر رہا ہے، جنت عطا فرما رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے کامیابی کس کو کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کیا ہے؟ جناب کبریا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہم نے کامیابی کا معیار کیا رکھا ہوا ہے؟ اصل کامیابی جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچنا۔ لوگ سمجھتے ہیں اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے کہ خرچ نہ کرنا، ابھی کتنی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے اسکولز ہیں، گھر کا خرچہ ہے، گھر کا کرایہ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اور دوسرے مصاریف ہیں، خرچ کرو گے کمی آ جائے گی، ہاں تنگ ہو جائے گا۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، سوائے شیطان کے بہکاوے کے اور کچھ نہیں۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، کل ہی کی بات ہے، لوگ پانی کہاں سے حاصل کرتے تھے؟
شہر کے اندر بھی، گاؤں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، بستیوں میں بھی کنویں ہوا کرتے تھے، کنویں۔ ان کنووں میں اتنا پانی کہاں سے آتا تھا؟ جتنا نکالا جاتا تھا اتنا ہی پانی نکل آتا تھا، لیکن کچھ کنویں ایسے تھے جن کے پانی کو استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا۔ جب کچھ عرصے تک ان کنووں سے پانی نہ نکالا جاتا، ان کے جو سوتے تھے وہ ختم ہو جاتے، بند ہو جاتے، اور کنویں میں تازہ پانی آنا بند ہو جاتا۔ لیکن جب تک اس سے نکالا جاتا پانی، الحمدللہ کبھی پانی کی کمی، کبھی اس کی شکایت نہیں آتی، اور پانی مسلسل نکلتا رہتا اس میں سے۔ بات سمجھنے کی ہے، آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کمی نہیں آنے دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے اللہ ہمیشہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور صرف مال کی بات نہیں ہے، یہ جو سخاوت کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا وقت، ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے اچھے معاملات، یہ سب چیزیں سخاوت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان کو جب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ نعمتیں ہیں میرے بھائی۔ مال بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے، صلاحیت بھی نعمت ہے، اعلیٰ اخلاق بھی نعمت ہے، دوسروں کے کام آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں، ہم یہ سخاوت کرتے رہیں، تو کیا ملے گا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ نعمتوں پہ شکر کرو گے۔ شکر کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، استعمال کیا جائے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر! تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور حدیث جسے امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ، یہ جو سخاوت ہے یہ جنت میں ایک درخت ہے۔ پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو سخاوت ہے یہ جنت کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی کو جو تھامے گا کہاں جائے گا؟ جہاں یہ درخت جہاں سے آ رہا ہے، جہاں اس کی بنیاد ہے، جہاں اس کی اساس ہے، اور اس درخت کی اساس اور بنیاد جنت ہے۔ جب کوئی آدمی اس کی ٹہنی کو پکڑے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! وَالشُّحْ شَجْرَةٌ فِي النَّارِ، اور یہ جو بخالت ہے یہ جہنم میں ایک درخت ہے۔ جو شخص شحیح ہوگا یعنی بخیل ہوگا اس کی ایک ٹہنی کو پکڑے گا، بخالت کرے گا یعنی اس کی ٹہنی کو پکڑے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کیا آپ جانتے ہیں علماء امت نے شحیح اور بخیل میں کیا فرق بتلایا ہے؟ سن لیں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ علماء امت فرماتے ہیں کہ بخیل اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن بس اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتا، کسی کے کام کبھی نہیں آتا۔ لیکن جو شحیح ہے یہ کون ہے؟ علماء امت فرماتے ہیں شحیح جو ہے یہ بخیل کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بخیل تھا وہ کم سے کم اپنے اوپر تو خرچ کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں پر تو خرچ کرتا تھا، لیکن یہ ایسا ظالم ہے، ایسا بد نصیب ہے کہ یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ یہ اتنا ظالم ہے، مال کماتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ہی بد نصیب ہے یہ، بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی